تازہ ترین سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہم بتائیں گے، اور سیلابی ریلا کہاں پہنچا ہے اور کہاں کہاں نقصانات اور امدادی کارروائیاں، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا تازہ ترین جو اسپیچ کی ہے سلیمان اکرم راجہ نے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور استعفوں کا معاملہ کیا ہے، یہ ساری صورتحال آپ کو ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال جو گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملتان کے ایریا میں جو ہے وہ راوی جو ہے، چناب اور ستلج، یہ جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، اور ملتان کا ایک گرد و نواح کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، اور ہیڈ صدنائی جو ہے اس کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ مائی صفورہ پر جو ہے وہ بم دھماکے سے یعنی بارودی مواد سے اڑا دیا گیا، اور اس سے بھی تقریباً 30 سے زیادہ دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے۔ اور ناظرین، یہ صورتحال تازہ ترین جو ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور حکومت کی جانب سے اور ہماری افواج امدادی کارروائیوں میں ہمہ تنہا مصروف ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مریم نواز ہے ان کا جو ہے وہ جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ ساتھ ہی ان کی جو تصاویر ہیں وہ ہر امدادی کارروائی میں ہر جگہ نمایاں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، ایک یہ جو شہر ہے وہ اس میں امدادی کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں، تو وہ جو اس کا امدادی کیمپ ہے ایک مسجد کے قریب لگایا گیا ناظرین، تو اس پر مسجد کے اوپر بھی وہ مریم نواز کی تصویر ہے، اور وہ یہ بڑی وائرل ہو چکی ہے، وہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ تصویر دے سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے مسجد، اور پھر یہ مریم نواز کی تصویر، یہ آپ دیکھیں۔ تو ناظرین، جو سیلابی حالات ہیں تو وہ آپ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیلابی صورتحال ہے، اور جتنے بھی علاقے کبیر والا، چوک اعظم اور یہ متعدد جو نشیبی علاقے ہیں وہ دیہاتوں کے دیہات ناظرین زیر آب آ چکے ہیں، اور ان کے جانور مویشی وہ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اور ناظرین، حالات یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ ہمتاً جو ہے وہ کوشاں ہے امداد پہنچانے میں۔ اور ناظرین، کافی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں تو عام آدمی کی رسائی جو ہے بڑی مشکل ہے، تو جو ہماری افواج ہیں وہ پہنچتی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جہاں جو ہے حکومت کے جو ریسکیو ٹیمیں وہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں ہماری افواج جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور امدادی کارروائیوں میں ہمتاً مصروف ہے۔ تو حالات ناظرین بڑے کشیدہ ہیں سیلاب کے حوالے سے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اس سیلاب کو جب سندھ میں داخل ہوگا تو خیر عافیت سے ہیڈ پنجنت اور گڈو کے مقام سے جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزرے، جبکہ یہاں بھی جو ہے وہ سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور گڈو کے مقام پر اور ہیڈ پنجنت گرد و نواح کے ایریا کو جو ہے خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کو سیلاب کے حوالے سے دینی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی جو ہے اس کے گزشتہ روز یعنی 2-3 روز پہلے جو ملاقات عمران خان کی جب سماعت کے موقع پر ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے عمران خان نے جو ہدایات جاری کی اور استعفوں کے حوالے سے کیا کہا، پھر جو ہے استعفے دیے گئے، وہ سارا کچھ جو ہے بیرسٹر گوہر نے اپنی اسپیچ میں بتایا ہے۔ وہ پہلے آپ ان کی اسپیچ سن لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وکلاء
फैमिली मेंबर्स की मुलाकात 25 अगस्त को हुई थी। उसके बाद 2 मरतबा खान साहब के केसेस को कैंसिल किया गया और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन की मुलाकात में खान साहब की तरफ से कुछ स्पेसिफिक हिदायत हमें मिली थी। आज हमने जो नेशनल असम्बली का इजलास है, उस मुलाकात के बाद ये पहला दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द हुई। उस मीटिंग में हमने CM KP को स्पेशल दावत दी थी, वो भी उसमें शरीक हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को खान साहब के सारे हिदायत और इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाए गए थे। खान साहब की हिदायत में से चंद हिदायत ये थी कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, और ये उन सीटों पर है जो हमारे अरकानी असम्बली को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत तरीके से उनको कन्विक्ट करवा के, उनको डिस्क्वालीफाई करवा के खाली कराई गई हैं। उन सीटों पे हम एहतजाजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ से हमारा एहतजाज होगा। इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा गया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस बात की तौसीक कर दी और उसको वेलकम किया और इसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी को ये भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थीं क्योंकि ज़्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन बैरिस्टर गौहर की आपने गुफ्तगू सुनी और ताज़ा तरीन जो अपडेट है PTI के हवाले से, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फिर मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा थे उन्होंने स्पीच की है। तो उनकी स्पीच में से एक स्पीच हम आपको सुनवा देते हैं। वो सुलेमान अकरम राजा हैं। उन्होंने पहले तो जो सैलाबी इमदाद है और सैलाबी हालात हैं उस पर जो है उन्होंने वो रोशनी डाली और उन्होंने हुकूमत क्या कर रही है ये बताया। उसके अलावा नाज़रीन 2 जजेस जो हैं उन्होंने खतूत लिखे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया और अदलिया के बारे में बताया। फिर जो मुआशी हालात हैं उस पर उन्होंने बताया और आने वाले जो हालात हैं क्या सूरत हाल होगी वो उन्होंने बताया। ये पहले आप सुलेमान अकरम राजा की जो स्पीच है वो नाज़रीन पहले आप सुन लें। इस वक्त मुल्क सैलाब की सूरत से, आफत से बल्कि 2-4 है। मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, सियालकोट गया हूँ, संबड़ियाल गया हूँ, कसूर के इलाके, और कल मैं मज़ीद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँगा। हमारी टीमें खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म अमल हैं। सिंध के हालात पे हमारी नज़र है। तो एक आफत है जो इस मुल्क पर टूटी है। लेकिन याद रखिए 2022 में भी एक बड़ा सैलाब आया था और यही हुकूमत PDM-1 उस वक्त मुसल्लत थी हम पर। ये कशकोल पकड़कर, आपको याद होगा, जिनीवा गए थे। वहाँ दावे किए गए थे $11 बिलियन आ रहे हैं। क्या हुआ उन $11 बिलियन का? क्या हिफ्ज़ मातकद्दुम के इक़दामात उठाए गए? किस बंद को मजबूत किया गया? हम जहां गए हमने एक ही कहानी सुनी लोगों से कि बंद कमजोर थे। लोग चीखते रहे, पुकारते रहे। कई दिनों से नजर आ रहा था कि रेला आ रहा है, बंद को मजबूत करने की जरूरत है। ये नहीं किया गया। सिर्फ टिकटॉक की खातिर दौरे किए गए, तस्वीरें खिंचवाई गई। कल जब मैं कसूर गया, वहां गंडा सिंह के इलाके में एक जगह एक पोस्ट पे, तलवार पोस्ट पे, हर हुकूमती नुमाइंदा जो है उधर आके तस्वीरें खिंचा रहा है, जबकि पूरा इलाका, सैकड़ों मील पे मुहित इलाका, लाखों एकड़ पर मुहित इलाका जेर आब है। हम वहां गए, लोग अपने मवेशी लेकर सड़कों के किनारे बैठे हैं, बेयारो मददगार, खुले आसमान के नीचे। इंसानों को तो फिर कोई खाना दे जाता है हमदर्दी से, लेकिन जो मवेशियों की सूरत हाल है वो इंतहाई कर्बनाक है। और ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी ज़रूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त मवेशियों की देखभाल कोई भी नहीं कर रहा। तो
تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں، اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے. کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈس کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں، کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے. دیکھیں، جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی، پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا. آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا. ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے. ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑی ہیں. اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت ڈالر کی قائم کی گئی ہے 284-85 روپے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ 300 سے اوپر جائے گی. اس سے افراط زر کا ایک اور دور ہے شروع ہوگا. تو یہ ایک پورا مصنوعی نظام جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر قائم کیا گیا تھا اب سسکیاں لے رہا ہے. تو ناظرین، آپ نے یہ سلیمان اکرم راجہ کی اسپیچ سنی اور جو انہوں نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے وہ سارا انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور کیا حالات آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے. تو ناظرین، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین، جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.